ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ شاہ شہداء وہ امام عاشقہ، وہ شاہ شہداء وہ امام عاشقہ، سالکان منزل حیرت کا میر کارواں، خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے، وہ بنا گاہ یتیمہ وہ خلیف بے کسا. گرامی قدر سامعین اور اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر سامعین، آج میں اس عظیم الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جس کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام نے بڑی قوت حاصل کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منصب وزارت پر فائز رہے. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی منصب وزارت پر فائز رہنے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے قاضی القضات مقرر ہوئے. گرامی قدر سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. گرامی قدر سامعین، حضرت آپ علیہ السلام کئی دن سے دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے دین اسلام کی سربلندی فرما. بالآخر یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد پیغمبر بن کر، اسلام کی عزت بن کر، اسلام کے ماتھے کا جھومر بن کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. گرامی قدر سامعین، عمر وہ جس نے عناصر اربع پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی. زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کر فرمایا کہ تم جا. زمین تم گئی. آگ پر حکومت کی. مدینے کی وادی میں آگ لگی ہے. بتایا گیا کہ امیر المؤمنین مدینے کی وادی میں آگ لگی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ عمر کا رومال لے جا اور آگ کو کہ یہ عمر نے بھیجا ہے. آگ رک گئی. ہوا پر حکومت کی. منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. ہزاروں میل کے فاصلے پر مسلمان اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ رب العزت عمر کو یہ منظر دکھاتا ہے. یہیں سے منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں یا ساریہ الی الجبل. آگ پر حکومت کرتے ہوئے پانی پر بھی حکومت کی. بتایا گیا کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صبر، میں خط لکھتا ہوں، دریا کو روانہ کر دیں. عمر وہ اٹھے تو زیست کا عنوان بنے. منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان کرے بھائی، حق کا بیان بنے. ہجرت کرے، جرت کا اعلان بنے. مشورہ دے، رب کی زبان بنے. بولے، قرآن بنے. تولے، میزان بنے. گرامی قدر سامعین، سب سے پہلے جس نے کعبہ کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے. سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے. سب سے پہلے جس نے اعلان یا ہجرت کی عمر بن خطاب ہے. جس کے روب سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے. جس کے روب سے کفر ڈرتا تھا عمر بن خطاب ہے. جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے. جس نے مکے سے لے کر مدینہ تک اسلامی چھاونی قائم کی عمر بن خطاب ہے. جس نے 4000 مسجدیں قائم کی عمر بن خطاب ہے. جس نے 900 جامع مسجد قائم کی عمر بن خطاب ہے. جس نے پہلی مرتبہ مساجد میں امام اور خطیب کا تقرر کیا
عمر بن خطاب ہے جو حضرت حسن و حسین کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، عمر بن خطاب ہے جو حضرت حسین کے لیے اپنے بیٹے حسین سے بڑھ کر وظیفہ جاری کیا کرتا تھا، عمر بن خطاب ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، عمر بن خطاب ہے جو نبی کے بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا کرتا تھا، عمر بن خطاب ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ یہ جملہ کہا، آقا نے فرمایا عمر اولاد مرے والدین روتے ہیں اور والدین مرے اولاد روتے ہیں، عمر جس دن تو قیامت سے جائے گا محمد کا دن قیامت تک روتا رہے گا۔ عمر وہ ایسی ہستی ہے جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر اسلامی پرچم لہرایا، تو میں بے ساختہ کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا، تو میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا، تو میں کہتا ہوں یہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگتا تھا، تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود جسم کے کپڑے پر 70 سے زائد پیون لگے تھے، تو میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ لیکن جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے گئے، خود پیدل تھے، سواری پر غلام تھا، تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بفتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ گشتی روا دوا تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیرے شب میں چراغ بن کر جو سارے دنیا میں زور اشاتا۔ گرامی قدر سامعین، میں آخری جملہ کہہ کر جانے لگا ہوں کہ کون عمر مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کے حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کے حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تو زور جہالت کے فوج کا، بڑھنے لگا تو زور جہالت کے فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔